بغیر لالچ. مولوی بڑے لالچی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ حضور, مولوی بڑے لالچی ہوتے ہیں, حقیقت درج کر رہا ہوں. اور جب تک مولویوں میں لالچ نہیں تھا نا جی, تو ہر طرف ایمان کا اور اسلام کا نور تھا. اور یہ لالچ آنا ہے, اس کی ایک وجہ ہے. ایسے نہیں کہیے گا مولوی سارے ایسے, یہ نظام قدرت کا ہے. یہ مولوی اہل حق ختم ہوں گے تو قیامت آئے گی نا جی. یہ اہل حق ختم ہوں گے تو قیامت آئے گی نا جی. جب تک اہل حق ہیں قیامت نہیں آئے گی. یہ سسٹم ہے, نظام ہے, وہ چل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھر, کہ ہمیں چھوٹ مل گئی, مولوی صاحب کو چھوٹ مل گئی, جو مرضی کرتا پھر مولوی جی. مولوی بڑا ذمہ دار ہے, اس پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, اس کی بڑی گرفت ہوگی, بڑی پکڑ ہوگی, بہت پکڑ ہوگی, شدید پکڑ ہوگی اس کی, کہ ذمہ داری بڑی لی ہے نا اس نے. کوئی جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی گرفت اتنی بڑی ہوتی ہے نا جی, اس کی جواب دہی اتنی زیادہ ہوتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک موقع پر فرماتے ہیں, کوئی سوال و جواب ہو تو بات لمبی ہو جائے گی, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے دور خلافت میں اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. آج کا حکمران کیا کرتا ہے, ساری قوم مر جائے, وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم ہاؤس آباد رہے, صدر صاحب کا صدر ہاؤس آباد رہے, سارے مر جائیں. لیکن جب یہ قبروں میں جائیں گے نا جی, پتہ پھر لگے گا جی کہ جن کے حقوق کی ذمہ داری لی تھی ان کے حق کیسے پورے کیے آپ نے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. میرا خیال ہے اب آپ تھک گئے, میں نے آپ کو ستا لیا ہے, بہت ٹائم ہو گیا ہے, بہت ساری باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. حضور کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, سارے کہیں ذرا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ان کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, جناب ابو ذر غفاری کا بہت عجیب و غریب معاملہ ہے. بڑے خوبصورت صحابی ہیں حضور کے, بڑے شاندار صحابی ہیں حضور کے. اپنے لیے, آپ کے لیے, حکمرانوں کے لیے ایک بات پھر عرض کرتا ہوں. جناب موسیٰ اشعری, جناب ابو ہریرہ, جناب سیدنا ابو ذر غفاری, جناب سیدنا ابو دردہ اور اس قبیل کے اور بہت سارے صحابی, یہ حضور کے ان جانثاروں میں سے ہیں حضرات محترم جن کو اصحاب صفہ میں ہونے کا شرف حاصل ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فقر کو اختیار فرمایا, کہ جو حضور کی صفت تھی نا جی, فقر, فقیری, جناب ابو ذر غفاری نے اس کو اختیار فرمایا. دولت مندی کے وہ سخت ترین مخالف ہوئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات بدلتے ہیں نا جی حضرات محترم. تو جناب ابو موسیٰ اشعری یہ گورنر بنائے گئے عراق کے. کافی عرصے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے, جناب ابو ذر غفاری سے ملنے کے لیے گئے. تو جناب ابو ذر غفاری نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا. بھائی تم بڑے ہو, تم مالک ہو, تم حاکم ہو, میں رعایا ہوں, تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا, تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا, تم اپنا کرو میں اپنا کروں گا. دوسری دفعہ پھر وہ بڑی چاہت سے آئے جناب ابو موسیٰ اشعری. جناب ابو ذر غفاری نے, بات قابل توجہ حضرات محترم, ہم سب اس مرض کے مریض ہیں. ہمیں یہ ڈر خوف ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے, قبروں میں جانا ہے,
اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ فکر ہو جائے نا جی، ہمارے سارے عمل درست ہو جائے، اللہ گواہ ہے ہماری دنیا بھی سنور جائے، کسی چیز کی کمی بھی نہ رہے، اور انتہائی سکون اطمینان بھی نصیب ہو جائے۔ جناب موسیٰ اشعری دوسری دفعہ بڑے پیار سے، یار تو میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، خدا کے لیے میری چاہت ہے، تجھے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تجھ سے نہیں ملتا، تو امیر ہے میں غریب، تو گورنر ہے میں رعایا ہوں، تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ تیسری دفعہ وہ پھر آئے، پھر چاہت سے تیسری دفعہ جب آئے نا تو جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ چلو اب تو تیسری دفعہ آ گیا ہے، اب میں تجھے منع نہیں کرتا، تو میرا ساتھی ہے، دوست ہے، لیکن پہلے یہ بتا کہ جب سے تو گورنر بنا ہے، جب سے گورنر بنا ہے، اس زمانے میں چکیاں ہوتی تھی، چکیاں، جی حضور، یہ چکیاں جو ہوتی ہیں امیر آدمی کی علامت وہ چکیاں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا اب یہ بتا تو نے چکیاں کتنی لگائی ہیں، مجھے یہ بتا تو نے مکان کتنے بنائے ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں پوچھیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور عرض کی اے ابو ذر غفاری، جس پیارے سے تو نے سبق لیا ہے نا جی، میں بھی اسی کا شاگرد ہوں، میں بھی اسی کا شاگرد ہوں۔ اللہ کی قسم ہے جب عراق گیا تھا گورنر بن کے تو جو کپڑے اس وقت تھے وہی آج بھی ہیں، جو کپڑے اس وقت تھے آج بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جناب سیدنا ابو ذر غفاری نے پکڑ کے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اب آؤ مجھے مل لو، تو میرا دوست ہے، تو میرا ساتھی ہے۔ حضرت محترم یہ جو عہدوں اور منصبوں، یہ مولوی صاحبان اور پیر صاحبان یہ مناصب سے جو خزانے جمع کرتے ہیں، اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے، ہم سب کو دینا ہے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ آخری بات کے طور پہ عرض کرتا ہوں حضرات محترم، میری آقا کریم کے صحابہ اور حضور کی سیرت پاک کے اتنے خوبصورت اور سنہری موتی ہیں حضرات محترم کہ اگر ہم کسی کو بھی اختیار کر لیں نا جی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 6 چیزوں کی تلقین فرمائی، غور فرمائیے گا حضرات محترم، ان میں اگر کوئی ایک چیز بھی ہماری زندگی میں داخل ہو گئی نا جی تو آج ہمارے میلاد میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حضور کی نظر کرم بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر ساریوں پہ عمل ہو جائے اور اللہ سب کا اہل اور قابل اس کے بنا دے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا ہی بات ہے۔ تو جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے سرکار نے 6 چیزوں کی تلقین فرمائی، ان میں سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری مسکینوں کا خیال کرنا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو مسکینوں کا خیال کرتے ہیں؟ کبھی اس طرف دھیان گیا ہمارا؟ اور مسکین کی دیکھ بھال میرے نبی کو کتنی پسند ہے حضرات محترم، اس سے مولوی بھی غافل ہے، پیر بھی غافل ہے، مرید بھی غافل ہے اور مقتدی بھی غافل ہے، اللہ ماشاءاللہ اللہ۔ اور اگر غلط کہوں تو معذرت، ناراض نہیں ہوئیے گا خدا کے لیے، آج مجھ پہ ناراض نہیں ہوئیے گا، جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہیں سچی باتیں، کیونکہ میرے نبی کے دین کی باتیں ہیں تو میرے نبی کے دین کی باتیں سچی ہی سچی ہیں۔